بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے فعل کے بارے میں پڑھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جاتا ہو، جیسے طاہر آیا تھا، عابد نماز پڑھ رہا ہے، ندیم اسکول جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ زمانے 3 قسم کے ہوتے ہیں: زمانہ ماضی، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل، ٹھیک ہے۔ زمانہ ماضی جو ہوتا ہے وہ گزرا ہوا زمانہ ہوتا ہے، زمانہ حال موجودہ زمانہ، اور زمانہ مستقبل آنے والا زمانہ، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی اقسام کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ فعل کی 3 اقسام ہیں بلحاظ زمانہ: فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ ان تینوں کو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پچھلی ویڈیو میں پڑھ لیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے فعل کی اقسام بلحاظ معنی، ٹھیک ہے۔ ہم نے بلحاظ زمانہ پڑھا تھا، آج ہم اس کی اقسام ہیں بلحاظ معنی کے لحاظ سے ہم لوگ اس کی اقسام پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ فعل کی اقسام معنی کے لحاظ سے 7 ہوتی ہیں: فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل لازم، فعل متعدی، فعل معروف اور فعل مجہول۔ اب ہم ایک ایک کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آئے گا فعل مضارع۔ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانہ حال اور زمانہ مستقبل میں معلوم ہو۔ یعنی جب آپ اس فعل کے جملے آپ سنتے ہیں نا یا پڑھتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ فعل حال کا مطلب اس سچویشن کے مطابق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل حال کا جملہ ہے یا فعل مستقبل کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا فعل حال اور فعل مستقبل میں معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے احمد نماز پڑھے، نور اسکول جائے، مسافر کھانا کھائے۔ ان جملے میں پڑھے، جائے، کھائے فعل مضارع ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ پتہ چل رہا ہے یعنی یا تو نماز پڑھا ہے یا پڑھے گا، ٹھیک ہے، یا نور اسکول جائے گی یا جا رہی ہے، مسافر کھانا کھائے گا یا کھا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سچویشن کے لحاظ سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی کا فعل حال کا ہے یا فعل مستقبل کا جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے فعل امر۔ فعل امر کے معنی ہے حکم، ٹھیک ہے، آرڈر کرنا کسی کو۔ امر وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے، یعنی آپ کسی کو حکم دیں، ٹھیک ہے، کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ جیسے ہمیشہ سچ بولو، ٹھیک ہے، تو اس میں بزرگوں کا ادب کرو، تم آؤ۔ ان جملوں میں بولو، کرو اور آؤ فعل امر ہے، یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کسی کو حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر آتا ہے فعل نہیں۔ فعل نہیں کے معنی ہے رکنا یا منع کرنا، ٹھیک ہے، یعنی اس کو کسی کام سے روکنا، تو وہ فعل نہیں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جس میں کسی کام سے منع کیا جائے آپ کو، ٹھیک ہے، جیسے مسجد میں شور نہ کرو، تم مت آؤ، جھوٹ مت بولو۔ ان جملوں میں نہ کرو، مت آؤ، مت بولو فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ کسی کو کسی کام سے منع کر رہے ہیں تو وہ فعل نہیں کہلائے گا۔ اوپر والا جو ہم نے پڑھا اس سے پہلے وہ فعل امر تھا، اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، ٹھیک ہے، اور دوسرا فعل نہیں ہے، اس میں روکا جا رہا ہے کہ یہ کام مت کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کسی کام سے آپ کو روکا جائے اس کو ہم فعل نہیں کہتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے فعل لازم۔ فعل لازم وہ فعل ہے جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل کرے۔ اب فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا، ٹھیک ہے، فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا۔ تو ایسے جملے جس میں آپ کو ایسا فعل جو صرف فاعل کے ساتھ بات مکمل کر دے اس کو ہم فعل لازم کہتے ہیں۔
جیسے گھوڑا دوڑا، آمنہ بھاگی، حسن آیا. ان جملوں میں دوڑا، بھاگی اور آیا فعل لازم ہے. ٹھیک ہے. فاعل کیا ہے؟ کام کرنے والا. گھوڑا جو ہے کام کرنے والا ہے اور دوڑا فعل ہے. آمنہ کام کرنے والی ہے یعنی فاعل ہے، اور بھاگی جو ہے وہ فعل ہے. ٹھیک ہے. حسن کام کرنے والا ہے یعنی کہ فاعل ہے، اور آیا جو ہے وہ فعل ہے. اس لیے ایسے جملے، ایسے فعل جو فاعل کے ساتھ مل کر بات مکمل کر دیں، یہ بات مکمل ہو گئی. گھوڑا دوڑا، آمنہ بھاگی، حسن آیا، یہ بات مکمل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو ان جملوں میں دوڑا، بھاگی اور آیا جو ہے فعل لازم ہے. پھر آتا ہے فعل متعدی. وہ فعل ہے جس کے مفہوم کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت پڑے. اچھا، میں نے آپ کو بتایا فعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنا. فاعل کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے والا. اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ مفعول جس چیز پر کام کیا جاتا ہے اس کو ہم مفعول کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی ایسا فعل جس کو پورا کرنے کے لیے، جس کے معنی کو پورا کرنے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فعل لازم میں آپ کو فعل کے ساتھ فاعل کی صرف ضرورت پڑتی ہے، لیکن فعل متعدی میں آپ کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے عابدہ نے نماز پڑھی، استاد نے سبق پڑھایا، سعد نے کتاب خریدی. ان جملوں میں نماز، سبق اور کتاب جو ہے فعل متعدی ہیں. ٹھیک ہے. عابدہ کیا ہے؟ فاعل ہے. پڑھی کیا ہے؟ فعل ہے. اور کیا پڑھا اس نے؟ نماز پڑھا. جس پہ کام کیا اس نے تو وہ نماز ہے. نماز کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح استاد نے سبق پڑھا، تو اس میں استاد فاعل ہے، پڑھایا جو ہے وہ فعل ہے، اور سبق جو ہے مفعول ہے، اور یہ سبق جو ہے فعل متعدی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سعد نے کتاب خریدی. سعد کیا ہے؟ فاعل ہے، خریدی فعل ہے، اور کتاب جو ہے وہ مفعول ہے، اور یعنی کتاب پہ کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تو کتاب جو ہے مفعول ہے، تو یہ فعل متعدی ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آگے پڑھتے ہیں. آگے ہمارے پاس ہے فعل معروف. فعل معروف کے معنی ہے مشہور یا جانا پہچانا. ٹھیک ہے. مشہور ہونا، معروف، مقبول، آپ نے یہ لفظ سنے ہوئے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے مشہور یا جانا پہچانا یا مقبول ہونا. ٹھیک ہے. یعنی جس کو آپ جانتے ہیں. ٹھیک ہے. جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جس فعل کا فاعل معلوم ہو اسے فعل معروف کہتے ہیں. جیسے حنا نے پھول توڑا، سعد کتاب لائے گا، باسط نے خط لکھا. ان جملوں میں حنا، سعد اور باسط جو ہے فعل معروف ہیں، کیونکہ حنا، سعد اور باسط جو ہے فاعل ہیں. فاعل کے بارے میں آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان جملوں میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کا فعل کے ساتھ فاعل موجود ہے، تو اس لیے یہ فعل معروف ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح دوسرا ہے ہمارے پاس فعل مجہول. فعل مجہول کے معنی ہے نامعلوم، یعنی کہ جو معلوم نہ ہو. جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اسے فعل مجہول کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے جملے جس میں آپ کو فاعل کا نہیں پتہ، سبجیکٹ کا نہیں پتہ، وہ فعل مجہول کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے اخبار پڑھا گیا، سیب کھایا گیا، خط لکھا گیا. ان جملوں میں پڑھا گیا، کھایا گیا، لکھا گیا فعل مجہول ہیں. اچھا، اس میں اخبار پڑھا گیا، اس مثال میں آپ دیکھیں اخبار پڑھا گیا، تو اخبار پڑھا تو کیا لیکن کس نے پڑھا یہ نہیں پتہ. یعنی فعل کا پتہ ہی نہیں کہ کس نے اخبار پڑھا. سیب کھایا گیا، سیب کھایا تو کیا ہے لیکن کس نے کھایا یہ پتہ نہیں ہے. خط لکھا گیا ہے لیکن یہ نہیں پتہ کہ کس نے لکھا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس فعل کا فاعل معلوم نہ ہو اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں.
اوپر والا جو ہم نے پڑھا ہے، پہلے جو ہم نے پڑھا ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ جس میں فاعل موجود ہے تو وہ فعل معروف ہے، لیکن جس میں فاعل موجود نہیں ہے اس کو ہم فعل مجہول کہتے ہیں۔ ہمارا جو نیکسٹ جو ویڈیو ہوگی اور جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ حروف پہ ہوگا۔ اب ہمارا فعل مکمل ہو گیا ہے، فعل کی ساری اقسام میں نے آپ کو کرا دی ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آسانی سے مل سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔